آپ نے ارشاد فرمایا، ہم مفتی ارشاد سعیدی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا کہ کہا جاتا ہے، جیسے میں نے سلامہ کلام میں عرض کیا، کہ درود ابراہیمی ہی کو درود سمجھا جاتا ہے، اچھا بقیہ جو درود ہے ان سے انکار کیا جاتا ہے، کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جیسے کہ علماء حضرات فرماتے ہیں ان کو مختلف درودوں کے حوالے سے مختلف اس کے طریقہ کار بیان فرمائے گئے ہیں، اس کی تعداد بیان فرمائے، آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ نظریہ کس حد تک؟ جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب نے بڑے تفصیلی انداز میں اس کو مختلف جہتوں سے بات کو بیان فرمایا ہے، چونکہ ہمارے موضوع کا تعلق ہے درود کے ساتھ۔ اگر ہمارے گفتگو کے عنوان میں درود و سلام یہ دونوں کلمات ہوتے تو یقیناً ہم اسی اینگل سے اپنے سامعین کے سامنے کوئی بات رکھ رہے ہوتے، چونکہ ہمارے موضوع کا تعلق درود کے ساتھ ہے۔ اس وجہ سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت مبارکہ سورہ احزاب کی 52، اس میں جو حکم آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کی تو ہمیں سمجھ ہے کہ ہم کیسے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو درود کیسے پڑھیں؟ تو اس میں آقا علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا، وہ جواب کئی مواقع پر عطا فرمایا اور کئی پوچھنے والوں کو عطا فرمایا، اور اس کے اکثر کلمات تو یہی ہیں جو درود ابراہیمی کے ہیں، اور جو نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے یہی بخاری شریف کی روایت میں درج ہیں یہی کلمات، اور یہ حدیث اپنی قوت کے اعتبار سے باقی تمام کلمات بیان کرنے والی روایات سے اعلیٰ ہے، لہٰذا یہ نماز میں یہی شامل ہوا۔ اب جو سوال کا تعلق ہے کہ جو لوگ اس کے علاوہ دیگر درود پاک جو مختلف کلمات کے ساتھ، مختلف صیغوں کے ساتھ، اور آقا علیہ السلام کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ ذکر ہوئے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود نہیں پڑھنا چاہیے، یا سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی اور درود نہیں ہے، تو یہ در حقیقت حدیث سے لا علمی کے مترادف ہے۔ اچھا، اگر کسی شخص کی نظر سے احادیث گزری ہیں تو اگر کوئی عالم ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے احادیث مبارکہ کا مطالعہ نہ کیا ہو، تو لہٰذا بخاری شریف، مسلم شریف یا صحاح اور صحاح کے علاوہ دیگر جو کتب احادیث ہیں جو ہمارے بنیادی ماخذ کے طور پر مروج ہیں، ان اگر تمام کتب حدیث کو دیکھا جائے تو خود آقا علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں کئی قسم کے درود ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو جب احادیث میں ہی موجود ہوں کئی قسم کے درود اور کئی کلمات کے ساتھ اور کئی ناموں کے ساتھ، صفاتی ناموں کے ساتھ، تو پھر کوئی شخص اس کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں، صرف ایک کویسچن تو کیا جا سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ فضیلت کا، جس کا جواب مفتی صاحب نے دیا، تو یہ بات تو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے علاوہ کوئی درود نہیں، یا اس کے علاوہ کوئی درود نہیں پڑھنا چاہیے، یا کوئی شخص اس کے علاوہ کوئی اور درود پڑھتا ہے تو اسے پڑھنے کا فائدہ نہیں۔ جس درود میں بھی صلاۃ کا لفظ شامل ہوگا تو وہ درود ہی شمار کیا جائے گا، اس کے کلمات جیسے ہوں۔ اس میں ایک اور بات کی طرف بھی مفتی صاحب نے اشارہ کیا اور میں سمجھتا ہوں وہ، اچھا اگر مفتی صاحب آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر جو مفتی صاحب نے بات ارشاد فرمائی اس پر جو آپ اس کی وضاحت اور اس پر حوالے سے کلام فرمائیں گے وہ بھی شامل کریں گے۔ وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا۔ آپ کا خیر مقدم ہے، اور بہت ہی اچھی ماشاءاللہ گفتگو ہو رہی ہے اور بہت عمدہ کلمات آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ درود شریف کے حوالے سے ہم اپنے معمولات زندگی میں جب اس کو شامل کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے اگر ہمیں اویئرنیس ہو، اس کے حوالے سے آگہی ہو اگر، تو اس میں مزید حلاوت پیدا ہو جائے گی پڑھنے میں کہ جناب کیا لطف آ رہا ہے پڑھنے کا اور اس طرح پڑھنا چاہیے۔ کیا فرما رہے تھے آپ کے؟ کوئی بات میں چاہتا ہوں اس کو بھی آپ فرما دیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ درود پاک میں جتنے بھی کلمات ہوں اور صیغے بدل کے ہوں یا آقا علیہ السلام کے نام مبارک کے ساتھ صفاتی اسماء کا مختلف انداز میں تذکرہ ہو، یہ سب اپنی اپنی جگہ پر نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے، اور اس میں اظہار محبت بھی ہے، لہٰذا مختلف قسم کے درود پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب میں جس بات کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ اس کا تعلق فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق انسان کے ذوق کے ساتھ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، عربی کی فصاحت اور بلاغت یا کسی بھی زبان کی فصاحت اور بلاغت اس اینگل سے دیکھا جائے تو یہ بات کیسے مانی جا سکتی ہے کہ صرف
چند مخصوص الفاظ کے ساتھ ہی اس کو محدود کر دیا جائے. واہ واہ واہ، بہت اچھا. لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے میں اگر فصاحت اور بلاغت کا استعمال نہیں کرنا، اس کا اظہار نہیں کرنا، تو پھر اور کہاں کرنا ہے. اور لہٰذا یہ جو تنوع ہے، جو ویرائٹی ہے کلمات کی اور صیغوں کی، وہ خود احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. تو جو لوگ یہ کہتے یا سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور درود نہیں یا نہیں پڑھنا چاہیے، تو وہ ان کی بات لا علمی پر مبنی ہے اور احادیث کے مطالعہ سے بے خبری پر مبنی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا دوسرا ذوقی پہلو بھی لیا جائے، جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ بھی فرمایا تھا. وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک جیسے کلمات پڑھ کے تو انسان اس کا یوز ٹو ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے. جب عادی ہو جاتا ہے تو آپ کو اس کا ذوق نصیب نہیں ہو رہا ہوتا. لہٰذا ذوق کو حاصل کرنے کے لیے جب آپ کلمات کو بدل کے پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کا اظہار محبت اور آقا علیہ السلام کی ذات سے قلبی وابستگی جو ہے اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں. اور اگر ہم اپنے اکابرین اور عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اور انہوں نے کس طرح کے درود لکھے، انہوں نے تو آقا علیہ السلام کے تمام صفاتی نام مبارک سبحان اللہ بلکہ قرآن مجید سے اخذ کر کے ایسے صفاتی ناموں کو شامل کیا درود پاک کے اندر کہ جس سے آقا علیہ السلام کی شان کا اظہار بھی ہو رہا ہوتا ہے، عقیدے کو ایک نئی غذا بھی مل رہی ہوتی ہے، اور درود پاک کے اندر بھی ایک تنوع پیدا ہو رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا جو بھی درود پاک کے کلمات ہوں ان کو پڑھا جا سکتا ہے. پھر اس میں ایک اور فرق بھی ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ درود کے کلمات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، اور جو آقا علیہ السلام نے کلمات سکھائے ان میں اکثر روایات میں یہیں سے شروع ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد، پھر آگے کلمات آتے ہیں اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور کہیں ایسے ہوتا ہے کہ بندے کی طرف سے خود کی طرف سے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں، ہم درود بھیجتے ہیں. تو لہٰذا ان سیغوں کے فرق کے ساتھ بھی درود بھیجنا اور پڑھنا جائز ہے. اس میں شدت کی بجائے وسعت ہے. وسعت میں علم بھی ہے، عقیدت بھی ہے، محبت بھی ہے، اس کا اظہار بھی. بہت عمدہ. ایک بات بہت خوبصورت ارشاد فرمائی آپ نے. یہ جو کلمات ہیں، جو صیغے ہیں، آپ بدل کر پڑھتے ہیں تو ایک تنوع نظر آتا ہے اس میں، ایک مزاج کو ایک فرحت ملتی ہے. یہ محبت کی بات ہے اصل میں. درود ایک ایسا گلدستہ ہے کہ جس میں مختلف پھول سجے ہوئے ہیں صیغوں کی صورت میں، تو آپ اس سے کیفیت حاصل کریں، اس سے برکت حاصل کریں، اعتراض نہ کریں اس پر. اچھا ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.